محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ، بلند اور بالا ہے، اور ہمارے نبی ہم سب کے جانوں سے زیادہ ہم سب کے محبوب ہیں۔ ہاں، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ ہماری جان، ہزاروں جان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہے، اور یہ صرف مسلمانوں نے ہی نہیں قبول کیا ہے بلکہ دنیا کے غیر لوگوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ دنیا کا اگر کوئی سب سے بہترین شخص گزرا ہے تو ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور غیر کے لوگوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور غیر مذاہب کے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کیونکہ ہمارے آقا اتنے بڑے شان والے تھے ہی۔ لیکن ہمارے ملک میں کچھ بدبخت، کچھ بغیرت، جیسے کہ نازیہ الہی اور اس کے ہم ساتھی اور اس کے جیسے بہت سارے لوگ جو بدبخت اور بدترین لوگ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جب مسلمانوں کے دل کو چھلنی کرتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، ولید بن مغیرہ، جو آقا کی بہت گستاخی کرتا تھا۔ آقا کا لقب دینے والا ساحر اور مجنون یہی ملعون شخص تھا، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ یہ جادوگر ہے، کہتا تھا یہ پاگل اور مجنون ہے، کہتا تھا یہ شاعر ہے، یہ اپنے باتوں میں لوگوں کو توڑ دیتے ہیں، اور کہتا تھا کہ یہ لوگوں کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، اور بہت ساری گستاخی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ولید تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اس کی 10 برائیاں آپ نے بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک برائی جو آخر میں تھا، عتل بعد ذلك زنیم، کہ تو حرامی ہے، یعنی ولد الزنا ہے، تو اپنے اصل باپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ شخص اقرار کر گیا کہ محمد تو صادق الامین ہے، اور جتنی بھی بات کہی ہے سب سچی ہیں، لیکن 10ویں بات کی تحقیق کیسے ہو؟ تلوار اٹھایا، گھر میں گیا اور اپنے ماں کے گردن پہ تلوار رکھی اور کہا، محمد نے یہ بات کہی ہے، مجھے حقیقت معلوم کرنی ہے کہ بتاؤ میں اپنے اصل باپ کا اولاد ہوں کہ نہیں۔ جب اس کی ماں نے تلوار دیکھی، جان کو بچانے کے لیے کہنے لگی، ہاں ولید، تو اپنے باپ کا اصل اولاد نہیں ہے، بلکہ میں نے فلاں شخص سے زنا کرایا تھا جس سے تو پیدا ہوا ہے، تو ولد الزنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، نازیہ الہی جس کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ بیچاری آج کس کے پاس رہے گی اور کل کس کے پاس جائے گی، آج کس کو اپنے جال میں پھنسائے گی اور کل کس کے بستر پہ سوئے گی، اور اس کے جیسے تمام بدترین شخص جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نسل کے بارے میں بھی تحقیق کر لیں کہ اصل باپ کی اولاد ہے کہ پھر ولد الزنا ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا وہ شخص حرامی تو ہو سکتا ہے، ولد الزنا تو ہو سکتا ہے، دوسرے مرد کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنے باپ کا اصل اولاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا تو سب سے پہلے وہ اپنے نسب کے بارے میں تحقیق کر لے تاکہ اس کو حقیقت معلوم ہو جائے۔